السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سید کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، عدل و انصاف و بنیاد ہے جس پر ایک صالح، پرامن اور مستحکم معاشرہ قائم ہوتا ہے، لیکن عدل و انصاف صرف قاضی کے کمرے یا پھر عدالت کی میز پر ہی نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی میں مطلوب ہے۔ قرآن کریم نے عدل و انصاف کا کس انداز سے ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر اس کی عملی تفسیر پیش کی، اس کو آج ہم تفصیلی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف کہتے کسے ہیں اور عدل و انصاف ہم پر ضروری ہے یا نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یعنی بے شک اللہ رب العزت عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم عدل و احسان کریں، لہٰذا ہم پر عدل کرنا ضروری ہے۔ اور عدل کہتے ہیں ہر شخص کو اس کا حق دینا، کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی نہ کرنا، بلکہ احسان اور بھلائی کرنا اور رشتوں اور تعلقات میں توازن رکھنا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو تم انصاف کرو، تم انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جس عدل کا ہمیں تصور دیا ہے وہ ذاتی مفاد، معاشرتی تعلقات اور خاندانی وابستگی سے بالاتر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سارے تعلقات کو ترک کر کے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عدل و انصاف کریں اور ہمیشہ حق پر قائم رہیں۔ اور آگے بڑھیے تو ہماری یہ بات آ رہی ہے، چنانچہ آج کل کے مسلمان ہیں وہ عدل تو کرتے ہیں، انصاف تو کرتے ہیں، لیکن صرف دوستوں کے ساتھ، محض اپنوں کے ساتھ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے غیروں کے سامنے آتے ہیں، دشمنوں کے سامنے آتے ہیں، وہ اپنے اصلی چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کرنا بھول جاؤ، اعْدِلُوا، بلکہ تم عدل و انصاف کرو، یا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کیونکہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ لہٰذا ہمیں جس طرح اپنوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے، اسی طرح غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ دشمنی کے باوجود بھی عدل و انصاف کا تقاضا اسلام کی یہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی نظیر ہم دوسری اقوام میں نہیں دیکھتے۔ ہاں، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام لانے میں بھی کہیں نہ کہیں عدل و انصاف کا نمایاں کردار نبھایا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ہندوستان میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا،
تو اگر تاجر حضرات مسلمان تاجر ہندوستانی کسٹمرز کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے اور اپنے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے تو کبھی بھی ہندوستانی کسٹمرز مسلمان تاجر سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول نہیں کرتے اور شاید وہ اتنی عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ہمیں دیگر چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہیں ہمیں عدل و انصاف پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے تو میں چند احادیث کریمہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کا باعث بنے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ صرف دنیا ہی میں اپنے خسارے کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ آخرت میں بھی اپنے لیے تاریکی کا سامان جمع کر رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے وہ صرف اس کا عدل و انصاف صرف دنیا میں فلاح کا ضامن نہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اور آگے بڑھیے تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد واقعی انسان محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرتے تھے اور کس طور پر وہ سارے تعلقات کو ترک کر کے محض حق پر قائم رہتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس طرح سے عدل و انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ یہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب اس واقعے کو سنیے۔ ایک دفعہ قریش کی کسی عورت نے چوری کر لی، تو جب حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قطعی اجر کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس پر حج جاری کیا۔ تو بعض صحابہ نے اس کی سفارش کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اسے بھی نہیں بخشتا بلکہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہی کہتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اور آگے بڑھیے تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل من سلطان جائر، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، عدل و انصاف کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جس عدل کی ہمیں تعلیم دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کریں، محض کمزور لوگوں سے حق کا مطالبہ کریں، بلکہ اسلام نے جس عدل کی ہمیں تعلیم دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح سے چھوٹوں کے سامنے عدل و انصاف کریں ویسے ہی بڑوں سے بڑوں لوگوں کے سامنے ہم عدل و انصاف کا نظام قائم رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کریں اور قرآن تعلیمات پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ اللہم اجعلنا من العادلین وقنا ظلم انفسنا واجعلنا مفتاحا للخیر واختم لنا بالسعادہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔